اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی من چاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رہے کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے تو یہ 3 نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لیا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز عیاں ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں؟ یاد رہے، جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء، حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے ملانات رکھ دیے ہیں، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ از خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور پرسکون اور راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش رکھتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب میں لکھوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا ہی تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو، جو چیز رب تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے؟ جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر ٹھنڈک محسوس کرنے لگے، جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور خلق خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ عنقریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے،
اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائے تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر تمہیں اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سب سن کر انسنا کر دو، دیکھ کر اندیکھا کر دو، تو جان رکھو تمہاری طاقت ہونے کے باوجود کی بے بسی اور تمہاری برداشت کا یہ رویہ اللہ کی نظر میں تمہیں زیر نہیں بلکہ زبر بنا دیتا ہے۔ تو وہ رب کائنات تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری آزمائش کے بعد اس کا صلہ دے دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ واضح تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ملک ہیں اور ہم اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھو اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا کی توفیق کبھی کسی کو نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں اور لوگوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ تو معزز احباب، یاد رکھو کہ جو لوگ مثبت سوچ کو پروان چڑھا لیتے ہیں اور برے سے برے حالات میں بھی اللہ کے امیدوار بنے رہتے ہیں، وہی خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنے مقدر میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے مانگنا تیرا فرض ہے اور دینا میرا وعدہ، پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز تم تک مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے کئی پہاڑوں کے نیچے ہو۔ اطمینان رکھو کہ تم وہ دن ضرور دیکھو گے جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام حضرات کی دلی حاجات کو پورا کرے اور آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ معزز احباب، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم اس نیک کام میں بہتری لا سکیں۔ جزاک اللہ۔